الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا أكرم الخلق ما لي مملوك به سواك عند حلول الحادث العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين.
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللہ کریم دی بے حد و حساب انگنت لا تعداد حمد و ثنا و درود و سلام کا مقدس اور پاک نذرانہ کریم آقا دی پاک بارگاہ اندر ہدیتاً تحفتاً محبتاً نکیرتاً نکبرن احتراماً پیش کرنے کے بعد کریم اللہ دی پاک بارگاہ اندر مجھ فقیر حقیر کی عاجز ہو کی دعائے اللہ جل شانہ و قسم گناہگاراں دا دور نزدیک کو حاضر ہونا اپنے پیاریاں اور محبوب بنیاں نسل کا کریم اللہ اپنی پاک بارگاہ اندر شرف قبولیت نہ نوازے. حق تعالی حق بیانی کی توفیق اور سن کے سنا کے کریم آقا نے دسے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی ساری زندگی گزارن کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اہل ایمان کو زندگی گزارن دا اصول اور طریقہ دسے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماندے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. زندگی گزارن دا بہترین طریقہ بہترین نمونہ میرے مصطفیٰ کریم دی گزری ہوئی حیات طیبہ دے اندر موجود ہے. جیڑا بندہ چاہے کہ وہ رب اور رب دے رسول دی فرما برداری اندر رہے، انہاں دی اطاعت اندر رہے، انہاں دی رضا اندر رہے، تو اس نو چاہیے کہ میرے محبوب دی زندگی دے طریقیاں نو اپنی زندگی دے اندر اپنائے. زندگی کا کوئی حصہ کوئی گوشہ ایسا کائنات وچ نہیں مل سکتا کہ جس کے بارے حضور نبی رحمت سرکار کی رہنمائی موجود نہ ہو. کوئی طریقہ ایسا نہیں، کوئی زندگی کا حصہ ایسا نہیں جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی موجود نہ ہو. آپ نے زندگی کے ہر حصے پہ ہر جز پہ اپنے مالک کی عطا اور کرم نال فضل نال اپنے امتیاں نو زندگی گزارن واسطے بہترین قسم دے نمونے ارشاد فرمائے. کوئی زندگی کا حصہ ایسا ہوئے جس نے آپ نے بحث نہ کیتی ہوئے، گفتگو نہ کیتی ہوئے، واعظ و نصیحت نہ کیتی ہوئے، آپ کی سیرت اور سنت اس تھان کے موجود نہ ہوئے، ایسا ممکن نہیں. ہر حصے پہ کریم اللہ نے اپنے محبوب کو اعزاز بخشیا ہے کہ کوئی بھی زندگی کا حصہ ہوئے
اگر تسی نمونہ لینا چاہو تو تھوڑا مثال تھوڑے نبی دی ضرور ملے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ساری حیات طیبہ ایمان والے بندیاں واسطے بہترین نمونہ ہے. اپنا دے جاواں گے تے رب اور رب دے رسول دی پاک برکات چوں خیر پاندے جاواں گے. اور اگر اسی نہ بنایا انہاں راہاں تو ہٹ کے کوئی ہور راستہ اختیار کیتا کسے دنیا دار دا کسے دنیا دے فرد دا کسے بھی شخصیت دا کوئی طریقہ اگر اسی او اپنایا جڑا رسول اللہ سرکار نے نہیں دسیا تو اس دے اندر ساڈی ناکامی دا 100% یقین موجود ہے. 100% ناکامی ہے. اگر اساں سرکار کی زندگی تو ہٹ کے اپنی زندگی گزاری 100% کامیابی ہے. اگر اساں سرکار کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش. آقا کریم میرے اور آپ نے کریم اجمال دیا خوبیاں دے اندر ایک بہترین خوبی ہے جس دے اوپر بندہ اگر چلے تو انسان کی زندگی دنیا میں بھی کامیاب بنے اور آخرت اندر بھی اللہ اور اس کے رسول اس کی زندگی کو کامیاب بھی قرار دے اور اس کو شاباش بھی عطا فرما. ویسے کہ ہر حصہ سرکار کی زندگی کا بہترین نمونہ ہے لیکن ایک خوبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہے جو آپ دے خصائص وچ آپ کی خصوصیات وچ آپ کی صفات عالیہ وچ بہترین صفت ہے اور اس صفت کا نام ہے قوت برداشت. صبر کی دولت برداشت کی دولت حوصلے کی دولت ایک ایسا صفت کریم اللہ نے سادے نبی کریم سرکار کو عطا فرمایا کہ حوصلے والے تے بڑے لوگ ہون گے برداشت والی دنیا بڑی ہوئے گی صبر والے لوگ بڑے ہون گے لیکن جتنا حوصلہ جتنی قوت برداشت جتنا صبر کریم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ایسا صبر ایسی برداشت ایسا حوصلہ جناب آدم کو لے کے کہ قیامت والے دن دے آخری انسان تک کسی انسان کو رب تعالیٰ نے ایسی صبر ایسا حوصلہ اور ایسی قوت برداشت نہیں عطا کی. حضور نبی رحمت سرکار دنیا کی عزت کا ایک اصول ہے. دنیا کیا عزت دا وقار دا شان اور شوکت دا ایک اصول ہے. اے جملہ ذرا غور نال سنو. جس انسان کو اللہ کریم نے جتنی زیادہ قوت برداشت دیتی ہوگی جتنا زیادہ حوصلہ دیتا ہوگی جتنا زیادہ صبر عطا کیتا ہوگے اس انسان کو اتنی ہی زیادہ میرا مالک عزت شانہ شوکت اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں. جس انسان کے اندر میں دوبارہ پیش کر دیں جس انسان کے اندر جتنا زیادہ حوصلہ ہوئے گا جتنی زیادہ صبر کی دولت ہوئے گی جتنی زیادہ قوت برداشت ہوئے گی وہ اتنا ہی زیادہ
اپنے مالک کی پاک بارگاہ چ عزتاں عظمتاں شاناں شوکتاں اور بلندیاں دا وارث بنے گا۔ اور جس انسان کے اندر جتنی زیادہ صبر کی کمی ہوئے گی، جتنی زیادہ حوصلے کی کمی ہوئے گی، جتنی زیادہ قوت برداشت کی کمی ہوئے گی، تو اس انسان کی زندگی اخلاقیات کی گری ہوئی مثال ہوئے گی۔ عدم برداشت اس کی اخلاقیات کا کمڑا کر دیں گے، اس نے ایمانیات کو کمزور کرن گے، اس کا ایمان بھی کمزور، اس کا دین بھی کمزور، اس کی دنیا کی زندگی بھی کمزور، ہر پہلو اس کی زندگی کا کمزور ہوئے گا جس انسان کے اندر قوت برداشت نہ ہوئے گی۔ حضور نبی اکرم سرکار نے رب تعالیٰ نے ساری کائنات کو پڑھ کے، سارے نبیوں کو پڑھ کے، سارے رسولوں کو پڑھ کے، سارے پیغمبروں کو پڑھ کے، سارے ولیوں کو پڑھ کے، سارے انسانوں کو پڑھ کے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو قوت برداشت عطا کی سی، حوصلہ عطا کیتا سی، صبر کی دولت عطا کیتی سی، تو آپ کو رب نے مقام بھی سارے نبیوں تو اعلیٰ، سارے رسولوں تو اعلیٰ، سارے پیغمبروں تو اعلیٰ، ساری کائنات تو اعلیٰ میرے مالک نے اتنا عطا کیتا ہے کہ جیسا صبر، جیسی قوت برداشت، جیسا حوصلہ میرے مالک نے میرے مصطفیٰ کریم کے اندر پایا ہے، ساری کائنات کے انسانوں میں جو کسی کے اندر نہیں پایا۔ تو اسی اس جملے کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیے اور اپنے مالک جو اس جملے کے بارے دعا کریے، دستے سوال دراز کریے کہ میرا مالک اسی کمزور ہاں، اسی ضعیف ہاں، اسی ناتواں ہاں، اسی کمزور ہاں، ساڈے اندر وہ طاقت نہیں، وہ حوصلہ نہیں، وہ نعمتاں نہیں جنیاں نعمتاں تھوڑے محبوب کے اندر موجود سن، لیکن محبوب کریم دی ہی پیاری ذات ہے وسیلہ جمیلہ نال تیرے پاک بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے آ، میرا مالک سن بھی اپنے محبوب کا صدقہ قوت برداشت عطا فرما، سن حوصلہ عطا فرما، سن صبر اور شکر کی دولت عطا فرما۔ ایک نعمت جس انسان کو ہوئے اللہ کریم اس کو عزتاں اور عظمتاں دی پیاریاں نسبتاں دے نال نوازتے رہتے۔ حضور نبی اکرم سرکار آپ کی پاک بارگاہ اندر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بابرکت ذات تشریف فرما سن، جلوہ فرما سن، ایک بندہ غیرہ چوایا، لڑے ہوئے چوایا، دشمنہ بھی چوایا، پرایا چوایا، لوگ بیٹھے نے، حضور بھی تشریف فرما نے، دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے نے، وہ بندہ آیا، اس نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو مخاطب کیتا اور آپ نے برا بھلا کیا، آپ کے بارے میں زیبا کلمات ادا کیتے، آپ نے برا بھلا کیا، بریاں گلاں کی آپ کے بارے، آپ کو نعوذ باللہ من ذالک لعن طعن کرنے لگا، گل کرتا رہا، برا بھلا کرتا رہا، بریاں گلاں کرتا رہا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما سن، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، بولے نہیں، اس نے گل کا جواب نہیں دیتا، جو بولتا گیا سنتے گئے، وہ بولتا گیا آپ سنتے گئے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر جواب نہ دے، اپنے نبی چہرہ انور اور دیکھ رہے سن۔ حضور نبی اکرم سرکار آپ کا چہرہ مسکرا رہا سی، چہرے دے اوپر رونق سی، رحمت اور برکت کے آثار سن، آپ کا چہرہ خوش سی، چہرے دے اوپر چمک سی،
چہرے دے اوپر خوشی دے آثار سن، ہنسی دے آثار سن، مزہ دے آثار سن، برکت دے آثار سن۔ وہ بندہ گل کر رہے سی جناب ابو بکر نال، ابو بکر حضور دے چہرے نوں دیکھ رہے، حضور دے چہرے تے خوشی ہے، برکت ہے، آپ خوش نہیں، ناراض نہیں، کسے بری کیفیت وچ نہیں، بڑے پرسرور کیفیت دے نال آپ تشریف فرما لیں۔ لیکن اس بندے نے جو گلاں بدائیاں، گلاں زیادہ کیتیاں، بندہ بولتا گیا، پورے کو پورے الفاظ ادا کرتا گیا، پورے کو پورے الفاظ نکالتا گیا۔ اچانک جناب سیدنا صدیق اکبر کا صبر جواب دے گیا۔ آپ نے اس سے بندے نوں جو گلاں کر رہا سی، آپ نے کوئی جملہ ارشاد فرمایا، کوئی گل وہ کیتی، جواب دیتا۔ جس بندے نے گل کیتی اس کی گل کا پہلے جواب نہ دیتا، پھر جواب دیتا، جواب دیو دیتا، تے پھر اپنے نبی دے چہرے کو دوبارہ دیکھیا۔ پہلے وہ بندہ گل کر رہا سی، آپ خاموش سن، رسول نبی کریم سرکار محفل دے اندر موجود سن، آپ دا چہرہ خوشی نال چمک رہا سی، مسکرا رہے سن۔ لیکن جدو اس بندے نوں جناب سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیتا، جواباً کوئی جملہ دیتا، پھر حضور دے چہرے نوں دیکھیا تو حضور دا چہرہ جھکے ہویا سی، چہرے دے اوپر غصے دے آثار سن، پریشانی دے آثار سن، تکلیف دے آثار سن۔ جناب سیدنا صدیق اکبر سرکار اس بندے نوں چھوڑیا، اٹھے، آپ نے اپنے نبی کریم سرکار کے قدموں مبارکہ کے ہاتھ لگائے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی ماں زاغ دے قاتل والے پیارے کریم آقا، جدو وہ بندہ مینوں گالاں کر رہا سی، جدو مینوں برا بلا آکھ رہا سی، جدو میرے بارے گلاں کر رہا سی، ادوں تے تسی مسکرا رہے سی، ادوں تے تسی تہاڈا چہرہ چمک رہا سی، ادوں تے تسی خوش سی۔ لیکن جب اس بندے نوں میں جواب دیتا ہے، تسی ناراض ہو گئے ہو، تہاڈے چہرے دا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، تسی اپنی پہلی کیفیت وچ نہیں گئے، کیا وجہ ہے؟ تو میرے کریم نجبال نبی رحمت سرکار نے ارشاد فرمایا، پیارے ابو بکر جدو وہ بندہ تھوڑے بارے گلاں کر رہا سی تے تسی جواب نہیں سی دے گئے، تھوڑی طرفوں میرے مالک نے ایک فرشتہ مقرر کیتا سی جڑا آپ کی طرفوں اس بندے نوں جواب دے رہا سی۔ تسی خاموش سی، تسی صبر وچ سی، تسی حوصلے وچ سی، تو میرے مالک نے ایک فرشتہ مقرر کیتا سی جڑا آپ کی طرفوں اس بندے نوں جواب دے رہا سی۔ لیکن جب اسا خود جواب دیتا تو وہ فرشتہ واپس چلا گیا۔ میں چاہتا سا کہ آپ نہ بولو، آپ نہ بول دے، آپ جواب نہ دے، آپ کوئی گل نہ کرتے، آپ کی طرف وہ فرشتہ جواب دیتا رہتا، حتیٰ کہ ایک گلاں کرن والا بندہ خود ہی چپ کر کے واپس چلا جاتا۔ آپ کا جواب دینا میں مسلمانوں پسند نہیں آیا۔ اس کا نام ہے حوصلہ، اس کا نام ہے صبر۔ کوئی بندہ سب کے خلاف گل کرے، کوئی بندہ بندے تاج ایڈے بے صبرے ہیں، گھٹ حوصلے والے ہیں، گھٹ قوت برداشت والے ہیں کہ انہاں دے کام وچ کوئی بندہ چل دسے نا یا تیرے بارے فلانا بندہ گل پہ کردا تے جناب انہاں کوئی تحقیق نہیں کرنی، کوئی پوچھنا نہیں، ڈائریکٹ ری ایکشن لینا ہے، جہاں تو اس بندے نے گل پہ جانا ہے۔ تو کیویں میرے بارے گل کی ہے، تو کیویں میرے بارے گفتگو کی ہے، تو میں جانتا نہیں، اس نال لڑن گے، پوچھن گے بھی نہیں۔ لیکن ساڈے نبی دا فرمان یہ ہے کوئی تھوڑے سامنے بیٹھ کے تھانوں گل کرے تے تھوڑے نبی دی سنت یہ ہے اس کی گل دا جواب نہ دیو، اس کی گل کا جواب نہ دو، اپنے مالک کو سامنے رکھو، اپنے نبی کی ذات کو سامنے رکھو، اپنے نبی کے قول کو سامنے رکھو، اپنے نبی کے فعل کو سامنے رکھو، اپنے نبی کے حکم کو سامنے رکھو۔
کہ سارے نبی کا حکم ہے کہ اساں برداشت کرنا ہے، اساں حوصلہ رکھنا ہے، اساں صبر کرنا ہے۔ بندے صبر دا رزلٹ فوری چاہتے ہیں، بندے چاہتے میں صبر کر رہا ہوں میرے فوری اس کا رزلٹ ملے۔ فوری کسی شے کا رزلٹ نہیں ہوتا۔ اسی کنک بیجنی ہوگی تو فوری جم جاتی، فوری بڑھی جاتی، منجی ہوگی، مکئی ہوگی، پٹھے ہوگی، کوئی بھی فصل ہوگی، کماغ ہوگی، تو اس کا ایک ٹائم ہے، اس کی ایک لیمٹ ہے، اس کا ایک وقت ہے۔ تیرے مالک کا حکم ہے اگر تو صبر کرے تو تیری زندگی کے اندر اس صبر کا انعام تینوں میں اگر تو حوصلہ کرے، اگر تو برداشت کرے تو تیری زندگی کے اندر اس کا انعام تو یاد کرے گا کہ میں جب صبر کی تحصیل اس کا انعام میرے مالک نے مجھے عطا کیا۔ اور اگر تو صبر نہ کیتا، قوت برداشت تو محروم رہا، حوصلے تو محروم ہویا، تو پھر اس کے جو خرافات ہیں، اس کا جو وبال ہے، اس کا جو عذاب ہے، اس کی جو برائی ہے، یہ بھی تیرے مالک کا حکمت ہے۔ تو پھر اس کی برائیاں بھی تو اپنی زندگی اندر دیکھے گا۔ بس اوقات بندہ کسی بندے کا لڑتا ہے نا، تو کچھ عرصے بعد یہ کلے بہ کے سوچے گا تو اس کا ضمیر اس وقت ہے یا کہ تھوڑی کی گل یقین کر لے آنا تو پھر یہ معاملہ نہ پڑنا۔ آج ساڈے گھراں دے اندر، ساڈے ماحول اندر، ساڈے معاشرے اندر بے شمار برائیاں ایسیاں نے، بے شمار بری چیزاں ایسیاں نے، بے شمار بوال ایسے نے جنہیں صرف صبر نہ کرنے کی وجہ تو نہیں، قوت برداشت کی کمی کی وجہ تو نہیں۔ بندے گل کی تھی فوری بندہ آپ میں چپار ہو گیا، تو میں نہیں جانتا تو کی ہے بھائی، تیرے بس کی ہے، تیرے کو اپنا کی ہے۔ تو اگر سوچے تو تو کب بھی نہیں، تو کب کھا تو ہوڑا ہے، تیرے کو اپنا کچھ بھی نہیں، تیرے ماں باپ کا دیتا ہوئے، تیری نسل کا دیتا ہوئے، تیرے مالک کا دیتا ہوئے، تیرے کو اپنا کی ہے۔ اگر تیرا مالک تیرے کو تیرا ذہن لے لوے تو تیری میری گاڑی کدھر گئی، تیرے کو تیری زبان لے لوے تو تیرا بولنا کدھر گیا، تیرے کو تیری آنکھ لے لوے تیرا دیکھنا کدھر گیا۔ او بھائی جان تسی کچھ بھی نہیں، اے مالک ہے تیرا جس نے تیرے کچھ تھوڑی بھی طاقت دیتی ہے تو تو اس طاقت سے اتنا اترانا ہے، اتنا تکبر کرنا ہے، اتنا غرور کرنا ہے کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کی کچھ سمجھتا ہے، کتنے بڑے فیصلے کرنا ہے۔ اس زبان نہ جس زبان نہ تو بولنے کی طاقت تیرے مالک نے عطا کی تھی، تیرے مالک آپ ایسی ایک اچھی اللہ کرتا تو زبان کو غلط استعمال کر کے اپنی زندگی کو وبال جان بنا لیتا ہے۔ گھر میں حیران ہاں، بڑے گھراں دے لوگ زمیندار فیملیاں دے نال تعلق، ڈیرے دار، جاگیردار، وڈیرے، سمجھدار، پڑھے لکھے، تے انہاں دے گھراں دے ایسے روڑے، انہاں دے اپنے دو بندے سچ نہیں ہیں، دو بندے میاں تے بیوی، انہاں دے کول اپنا آپ نہیں سنبھالیا جا رہا، اپنا آپ کنٹرول نہیں، نہ انہوں نے اپنی ذات کا خیال ہے، نہ بچیاں کا خیال ہے، نہ اپنی اولاد کا خیال ہے، نہ معاشرے کا خیال ہے۔ لوگ کیا کہیں گے میں تیری قوم دا، میں پڑھیا لکھیا، میرا کس ذات کے نال تعلق ہے، میں اپنے منہ چ لفظ کٹ کی رہا ہوں۔ بندہ سمجھتا ہے میں بڑا پاورفل ہوں، بندہ سمجھتا ہے میں بڑا با اختیار ہوں، اس اختیار کو ایک بار استعمال کر لیتا ہے کہ موڑ وہ پھرتا ہے گلی گلی، نہ بندیاں وچ کوئی مقام، نہ معاشرے وچ کوئی مقام، نہ گھر وچ کوئی مقام، نہ اولاد وچ کوئی مقام، کوئی اس بندے میں حال ہی نہیں۔
تو دا زبان استعمال کر دیتی، تو دا اپنا اختیار استعمال کر دیتا. کیا ہمیں بھی تو سوچے ہے کہ جس کو تو تکلیف دے رہی ہے، تو تکلیف دے رہی ہے کہ تیری زندگی کی چھوٹی کی ایک سوکھی جانی ہے. او بھائی کسی بندہ کوئی تکلیف دیتا ہے نا، ایک بندے ایک دن میں لکھیا اس کیا کہ بندے کی سوچ ہے، بندہ کسی کو تھپڑ مارے، تھپڑ مارے تے مارن والا یہ سوچنا ہے کہ اگلے نو پیڑ ہوئی ہے، اگلے نو پیڑ ہوئی ہے. حقیقت میں جتنا درد اگلے نو ہوتا ہے نا، مارن والے نو بھی اتنا ہی ہوتا ہے. بھئی چاہ مارن والے نو تکلیف کوئی نہیں ہوندی. ایک بندے کی سوچ ہے، منفی سوچ میں مالک نے نبی کریم سرکار کی سیرت کو آری اور باغی لوگ نے جن اپنے آپ کو کھپا لیا ہے، جن اپنے آپ کو بجا لیا ہے. نبی کریم سرکار کی سیرت کو نہ پڑھیا، نہ اپنایا، نہ چلے، دنیا وچ بھی ناکام اور آخرت وچ بھی ناکام. اپنے آپ کو ایڈا بڑا نہ سمجھو. بادشاہ بھی اپنے اختیارات یکدم استعمال نہیں کرتا، وہ بھی کسی سوچ نال استعمال کرتا ہے، کسی گل نال استعمال کرتا ہے، کسی موقع کا استعمال کرتا ہے. جڑے خامد ہیں انہوں نے اللہ سونے نے یہ اختیار بخشیا ہے کہ تو اپنی بیوی نو جدوں دل کرے چھوڑ سکتا ہے. لیکن ایک گل یاد رکھیا جی، حضور نبی کریم سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نو جائز کماں وچوں، جائز کماں وچوں، حلال کماں وچوں جس کی اجازت سارے مالک نے خود عطا کی ہے، انہاں کماں وچوں سب تو زیادہ برا جملہ جڑا لگتا ہے وہ ہے لفظ طلاق دا. وہ طلاق کا لفظ ہے کہ حلال کماں وچوں سب تو زیادہ برا کم اجازت میرے مالک نے آپ بخشی ہے، لیکن سب تو برا جڑا جملہ لگتا ہے وہ لفظ طلاق دا ہے. میاں بیوی اگر لڑ پون تے حوصلہ کرن، حوصلہ کرن، اپنے نبی دی سیرت کو یاد رکھن. آپ کو پتھر مارے گئے، لہو لہان ہو کے آپ لوگ گھر آئے تو آپ کی بڑی صاحبزادی جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے حساب فرمایا ابا جی تسی انہاں نوں چھڈو پراں، انہاں نوں تبلیغ نہ کرو، انہاں نوں اسلام نہ سکھاؤ، تھانوں اے مارتے ہیں، تھوڑے بارے گلاں کرتے ہیں، تھانوں دیوانہ آکھدے ہیں، تھانوں پاگل آکھدے ہیں، تھوڑے پیچھے نوجوان لڑکے لگا دیندے ہیں، تھوڑی حدت کی جاتی ہے. یا رسول اللہ انہاں نوں پڑھاؤ نا، انہاں نوں سکھاؤ نا، انہاں نوں دسو نا. اسی حاضر ہاں، سن نماز دسو اسی پڑھاں گے، روزے دسو اسی رکھاں گے، دین اسلام دسو اسی کراں گے. یا رسول اللہ سنیا اسی حاضر ہاں، سن دسو. تو آپ نے حساب فرمایا میرا بیٹا اگر میں حوصلہ نہ کراں تو کائنات وچ کون حوصلہ سیکھے گا؟ اگر میں صبر نہ کراں تو کائنات دے میرے امتیاں نے صبر کتوں سیکھنا ہے. اگر میں قوت برداشت نہ کراں، میرے قوت برداشت نہ ہوئے تو کائنات وچ کون ہوئے گا جڑا قوت برداشت کو پسند کرے گا؟ میں چاہنا میری امت کے فرد، میری امت کے لوگ، میرے امتی جدو غصے وچ آون، جدو اختیار وچ آون تے اپنے نبی دی زندگی نو یاد جنہاں لوگوں نے پتھر مارے، حضور نو در بدر کیتا، آپ نے تو مکہ فتح کیتا تو آپ اونٹنی تے سوار سن، اونٹنی تے سوار سن اور آپ نے اپنی گردن جھکائی ہوئی سی. فتح دے نال مکہ دے اندر داخل ہو رہے سن، شام دے نال آپ نے 10,000 کا لشکر سی اور آپ کو پتا سی، یقین سی کوئی ساڈا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج فتح ساڈا مقدر ہے، اسی فاتح ہاں، لیکن اونٹنی کے اوپر سوار سن، آپ نے گردن جھکائی ہوئی سی اور آپ کی زبان مبارک کے الفاظ سن
لا تثریب علیکم اليوم، آئی دن کسے بندے نو اس دیاں کماں کی وجہ تو سزا نہیں دیتی رہے گی، انہیں جو کر لیا سو کر لیا، لیکن وہ سب اسیاں انہیں اپنی حیثیت کے مطابق کام کیتے، اپنی سمجھ کے مطابق کام کیتے، اپنے شعور کے مطابق کام کیتے، اسیو ہاں جنہیں ساری کائنات کے رحمتاں تقسیم کرنے والے ہاں، جیڑا بندہ ہاتھ کھڑا کر جائے اسیو آگ نہ پہنچ نہیں۔ ساڈے نبی دا یہ اصول ہے، ساڈے نبی دا یہ طریقہ ہے، بندہ تلوار لے کے آ گیا کہتا ہے اے محمد، حضور لیٹے ہوئے سن، آرام کر رہے سن، کلے سن، کوئی اور کوئی نہیں سی، انہیں دیکھیا کلے نے تلوار نکالی، کہتا ہے اے محمد ہن دس میرے کو تین کون بچائے گا؟ آپ اطمینان نال اٹھے، ڈر کے نہیں، خوف زدہ ہو کے نہیں، پریشان ہو کے نہیں، حوصلے نال، صبر نال، قوت برداشت نال آپ نے حسین جملہ بولیا اور فرمایا میرا اللہ، اپنے مالک کو یاد رکھیا، تلوار کو نہیں رکھیا، تلوار کو نہیں رکھیا، سندے قدر نہیں رکھیا کہ شاید میں کو مارا، دوڑنے کی کوشش کرا، اے تو نکلا نہ کون بچائے گا؟ اپنے مالک کو یاد رکھیا۔ میرے بابو جان صاحب الحمدللہ ڈی ایس پی ریٹائر ہوئے، آپ کا حسین پتلا فوت ہو گئے، اللہ پاک آپ کو جنت جنہ عطا فرمائے۔ آپ فرمایا سی میرے مالک نے مینوں اختیارات دیتے سن، ڈی ایس پی سن اور ٹرینر سن، آپ جڑی ہے نبی پولیس والے کی ٹریننگ ہوتی ہے اس سے بھی آپ افسر سن، بڑے عہدے پہ سن، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ میرے اختیار بھی دیتا اور میری قلم چوں کدے کسے نوں سزا نہیں دیتی، میں اپنی قلم نال کدے کسے نوں سزا نہیں دیتی کہ میرے کو اختیار ہے کہ استعمال کرنا، نہ ہمیشہ حوصلہ رکھیا، قوت برداشت رکھی، اپنے آپ کو اپنے مالک نے سپورٹ رکھیا کہ یا اللہ نے میرے کو اختیار ہے کہ کچھ وہ بھی ہے جنہیں میرے بھی اٹھے بیٹھے۔ بھائی جان حوصلہ کرو، صبر کرو، اپنے آپ کو نیویاں کرو، اپنے آپ کو جھکاؤ، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو کہ 4 کلے زمین ہے تو کی ہویا، زمین کو بکری تیرے بول ہے اور کسے بندے بول نہیں، تیرے بول کتنی ایک زمین ہے، کتنا ایک تو لینڈ لارڈ ہے، کتنا بڑا تو افسر ہے، کتنا ایک تو پڑے ہوئے ہیں، کتنا تیرے بول مال ہے، جائیداد ہے، کیا ہے تیرے بول، تیرے کو بڑا کوئی بھی نہیں، تیرے اختیارات عارضی ہیں، چند دن دے ساڑھے اپنے دن کی مثال بھائی احمد عیاض صاحب اللہ پاک انہوں صحت تندرستی خیر و عافیت اور برکت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ ایک دن پہلے بندہ ٹھیک ہے، پیسہ بھی ہے، خوشی بھی ہے، نام بھی ہے، سٹیٹس بھی ہے، دوسرے دن بندہ بیمار ہو جاتا ہے، سادہ محتاج ہو جاتا ہے، ایسا جیسی فریقے چلیتے پہ اس سال کی قدر کو نہ وہ کچھ اور فون کر کے ایک سال کے کتنے روپیے دیتے ہیں، بھائی 7 روپیے دے رہے ہیں، وہ تو کوئی اور انجیکشن نہیں لگ رہا، کوئی دوائی وہ نہیں لے رہے، کوئی گولی نہیں لے رہے، کوئی کیپسول نہیں لے رہے، وینٹیلیٹر کے بندہ کی کرتا ہے، ساہ لیتا ہے، مصنوعی ساہ، ایک ساہ ساڈا مالک سن دیتا ہے جڑا اسی اس کی فرضی نال لیں گے، وہ دا کوئی پیسہ نہیں، وہ دی کوئی شے نہیں، اس کا بدلہ صرف ایک ہے کہ اپنے مالک کو یاد رکھیا کر، نیما ہو کے ٹریا کر، اپنے آپ کو اپنے مالک کی فرما برداری میں رکھیا کر، کہ تینوں تھوڑا جا اختیار مل گیا ہے، اس اختیار میں لے کے تیرا مالک تینوں چیک کرنا چاہتا ہے۔ بھئی انہوں میں 4 کلے دیتے، 20 دیتے، 100 دے چلیا، 500 دے چلیا، 1000 کلہ دے چلیا، ساڑھے پر سڑے ہوئی ہے، انہوں میں 5000 ایکڑ ہوئی ہے، بس
ایک اتنی زمین تو وہ ہے جڑے ساڈے تو پہلے کچھ بادشاہ ایسے سن جڑے وال کوئی نتے چنگے کٹ چھڈے آ نا تو انہوں چنگے وال کٹن دے وچ انعام دے چھڈے آ بھئی تو میرے وال چنگے کٹن 4-500 کلا انعام ہے اتنی زمین کو نہ ایک دے چھڈے ہیرے تے جواہرات تے پیسے تے بینک بیلنس دینا کہ ساڈے کو تھوڑا جہا ہے نا جن کو سب بڑا کچھ سمجھے ہوئے اس تھوڑے جہے تے بڑا بھی تو سمجھتا ہے بڑے تے تیرا مالک تینوں دیکھنا چاہتا ہے بھئی تینوں اختیار دے لیے تے تو کی کرنا ہے تیرا مالک تینوں چیک کر دے کہ یہ عاجز ہوتا ہے یا متکبر ہو جاتا ہے اپنے مالک کو دعا مانگیا کرو کہ اے میرا مالک سب صبر دی دولت عطا فرما سانو قوت برداشت عطا فرما سانو حوصلہ عطا فرما سانو اپنے خزانہ رحمت چو مہربانی فرما اپنے نبی دی سیرت تے چلنا ساڈے واسطے آسان فرما حضور عرفان سلطان باو رحمت اللہ تعالی علیہ کی گل میں کوئی یاد آ گیا آپ نے فرمایا بندے خدا دے اپنے رب کو یاد کریا کر بڑا نہ بنیا کر اپنا سر اونچا نہ کریا کر اپنی آنکھاں متھے تے نہ رکھیا کر اپنا سینہ چوڑا نہ کریا کر اپنے آپ کو بڑی شے نہ سمجھیا کر بلکہ جڑا تینوں بلاوے جڑا کوئی آکھے جڑا گل کرے جڑا تیرے خلاف ہوے اس کو آکھیا کر نام سے میں سیر بھی نہیں میں پا بھی نہیں میں چھٹا کی نہیں نہ میں سیر نہ چھٹا کی تیرا
بنے کرو. اے میری نہیں ساڈے سائیاں دا ساڈے مالکاں دا حکم ہے جس دے ساہ دے سی محتاج ہاں. جس دے ہر سیکنڈ دے سی محتاج ہاں. غصہ آوے نا حضور نبی اکرم سرکار نے فرمایا جڑا بندہ حق تے ہوگے اور با اختیار ہوگے پھر ساڈی واسطے چپ کر جائے. حق تے بھی ہے تے با اختیار بھی ہے, بدلہ بھی لے سکتا ہے. او دے کول طاقت ہے کہ وہ بدلہ لے لے. اس کو اختیار ہے کہ وہ اگلے بندے نو گرا لوے, مار لوے, اس بندے نو ڈھا لوے. حق تے بھی ہے تے با اختیار بھی ہے, پھر بھی چپ کر جاتا ہے نا. فرمایا اس دا اے ایک عمل اس بندے کو جنت وچ انج لے جائے گا کہ اس دے نال میں رب دا محبوب مصطفیٰ انج ہوواں گا جویں اے دو انگلیاں نے. اسی عمل تو حق تے بھی کوئی نہیں ہوندے, مڑ روڑا ایڈا پاندے ہاں بھائی جویں سارا کچھ ہے ہی ساڈا. اب اور زیادہ روڑا پاندا ہی ہو ہے. دیر شور جڑا کرتا پہ ہوئے نا وہ دے شور جو بندے اندازہ لا لیندے کہ یہ جڑا ہے نا وہ آخدے نے بھئی ایک جنگل کے اندر نا دو عورتاں سن تے دو عورتاں نے بچیاں نو جنم دیتا, بچے پیدا ہو گئے. ایک دا بچہ پیدا ہو گیا نال مر گیا تو دوسری جڑی ہے اس دعا بچہ چاہ لیا, اس آگیا میرا ہے. دعا بچہ چھوڑ کے اس آگیا میرا ہے. وہ دوئی آکھا بھی ہے تیرا کیویں تو میرا نہیں نہ کر, تیرا فوت ہو گیا اللہ دے نور دے سی گیا تے میرا پتر تو نہ کھو. وہ جناب روڑا قاضی کو لا گیا, جج کو لا گیا. جج آکھیا بھی ان کرو تے نہ تو انہوں جڑا نا قید کر دیو. قید کیتا وہ روڑا پائی جا انہوں آکھے میرا ہے, آکھے میرا ہے. جج نوں اللہ تعالیٰ اے سمجھ عطا کیتی, صبح ہوئی تو اس آگیا بھی ان کر دیا بھئی اے بچہ بھی مار چھڑ دیا تاکہ تو مانا ان پتہ تو لگتا نہیں پیا بھئی کس کا ہے, اے بھی مار جائے گا, بھی مار جائے گا, روڑا مر جائے گا. تے جس کا بیٹا ہاں نا دوئی آکھیا بھی ٹھیک ہے جی مار دیو. تے جس کا ہاں اس آگیا جی یہ مجھے چھڑو پر مار ہوں. جس کا نا روڑا ڈیر بن دیا. اکثر جڑا حق تے نہیں ان کا روڑا زیادہ بن ہے, بڑا شور کرتا ہے. بندے بندے کو جیسے گلہ کسی این ہو گیا, این کار چھڑیا نے, این ہو گیا, ہو گیا, ہو گیا, ہو گیا. جڑا خاموش ہوتا ہے نا عموماً حق تے ہو ہوتا ہے. پر سڈے نبی دا فرمان یہ ہے تو حق تے بھی ہووے تے اس وقت تیرے کول اختیار بھی ہوے, بدلہ بھی لے سکتا ہوے نا تے تو جے سانوں ویکھے بھی یار کوئی گل نہیں میں اپنے مالک دی رضا واسطے معاف کیتا تے تیرا اے عمل ہی ساڈے نال جنت وچ جان دا سبب بن جائے گا. میں تھوڑا ایک مثال سن دینا. اگر کریم سرکار آپ دی خدمت اقدس کے اندر ایک بندہ اٹھدا بن رہا جڑا بظاہر کلمہ گو سی, جس کا نام سی جلاس یا جلاس, جیم دے زبر اور زمہ دوواں دے نال اے نام مبارک لکھے ہوئے ملدا ہے. جلاس یا جلاس, جیم الف لام تے سین. کلمہ پڑھتا سی تے حضور دے کول بندا سی, لیکن اس دے دل دے اندر منافقت دی جڑاں سی, بے عمل بندہ سی, محبت رسول کو خالی سی. ایک اس کا چھوٹا جہا بھتیجا سی جس کا نام سی عمیر. وہ اپنے بچے نو جدوں حضور کول آوے جاوے نا بھتیجے نو نال لے جائے, آوے جاوے تے نال لے جائے بچے نو. وہ بچہ وہ سی جس کو رب تعالیٰ نے کامل ایمان دی دولت عطا کی تھی. بچہ اندر جاتا رہا, گلاں سنتا رہا, وہ بندہ بھی آوے جاوے بوے. ایک دن اس سے جڑا چاچا سی جس کا نام سی جلاس, وہ فارغ نہیں سی لیکن سرکار دی کچہری دا ٹائم ہو گیا سی. بھتیجے چاچے کو آکھیا بھی میں چلیے, اس آکھیا بھی میرے کول ٹائم نہیں,
کہ بھتیجے کرے پھر مینوں اجازت دے تو میں ہی لگا جاواں سکے بھاگ جا سے کوئی نہیں وچوں بونا تے سونے دا گھر سامنے دور کیڑا ہے گیا وہ بچہ کلا چلا گیا اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت دے احوال اپنے امتیاں نو سنائے قیامت والا دن کیسا ہوئے گا میزان کیسا ہوئے گا پل صراط کیسی ہوئے گی حساب کتاب کی ہوئے گا نبی کیسے اڑ گے بندیاں کی کیفیت کی ہوئے گی یہ گلاں سرکار نے اپنے امتیاں نو سنائیاں اس بچے نے سنیاں سن کے تو دعا خیر ہو گئی بچہ گھر گیا اپنے چاچے کو آندا بھی چاچا جی تسی تے گئے نہیں پر میں کہ ہویا اج سرکار نا قیامت دی گلاں سنائیاں جے تیرا موڈ ہوے نا تے میں تینوں او گلاں انج ہی دساں گا جویں میرے نبی نے اپنی سونی مسنت تے دسیاں یہ دعا کہتے بھی سناواں او بندہ چونکہ میں شروع وچ آکھیا منافقت دا مارے ہویا سی ایمان تو خالی اور آری سی بے دین سی منافق سی او سمے چپ کر انہاں نوں کی پتا کل کی ہونا ہے قیامت نوں کی ہونا ہے انہاں نوں کی پتا تو تو جا کے کھیل گئے رکا ہویا مصروف آ جا تو اپنا کام کر وہ بچہ آندا ہے جدوں یہ جملہ میں اپنے چاچے دی زبان تو سنیا تو میرے پیراں دے تھلوں زمین نکل گئی ڈبل مائنڈڈ ہو گیا میں اور حدیث کے الفاظ میں آنا بین الاسنتین میں ڈبل مائنڈڈ ہو گیا میں کیا کی ہویا اے بندہ تو میرے سرکار کو لے جاندا سی سرکار دیاں گلاں مینوں سناندا سی سرکار کو اسی جاندے سا کیا کہ اس طرح دی گل کر رہے میں کیا بھی تو جڑا جملہ بولے ہے وہ بچہ اپنے چاچے نوں وقدا ہے جڑا تو جملہ بولے ہے سرکار دے بارے میں انہاں نوں کی پتا اس جملے تے معافی مانگ اپنے مالک کو معافی مانگ ہاتھ جوڑ کنن وقت لگا توبہ کر استغفار کر معافی مانگ اس نے جا میں گھر کام کر اپنا تو مینوں سمجھاندا ہے تیری کی اوقات مینوں سمجھانا چل جا گا اس نے تو معافی نہ منگی تے میں جا کے حضور نوں دساں گا میں حضور نوں دساں گا اس نے چل جا دس تو بچہ ہے تو چھوٹا ہے تو نہ سمجھ ہے نہ توا ہے کمزور ہے تیری گل کیا بننی ہے ہو سکے کوئی مننے نہ مننے پر جڑا میرا ایمان ہے وہ سن میں رکن نہیں دینا مالک کی رضا سمجھ اس نے جا دس بچہ واپس آیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ایک دس کے اندر بچے نے آگے اپنے چاچے کی کیفیت دسی عرض کی تھی سونے آواز آگے کاجل والے آؤ آمین نے مڈلا والے آؤ میں آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہویا ہوں اپنے چاچے کی شکایت لے کے آیا ہوں سونے بندہ منافق ہے انہوں قریب نہ بٹھایا کرو انہوں گلہ نہ دسیا کرو انہوں اپنے قریب نہ کریا کرو وہ بندہ بڑا دا منافق ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے میں ان گل کیتی ہے اس سوانے بارے اس رڑیاں گلاں کیتیاں نے حضور دے بچے دی گل سنی ہے سن کے اپنے علماء ولوں ویکھیا ہے وہ بندہ بڑیاں نمازاں پڑھدا ہے بڑیاں پگڑیاں والا ہے بڑا ساڈے قریب ہوندا ہے بڑیاں محفلاں اٹینڈ کردا ہے ساڈے نیڑے نیڑے آ کے رہندا ہے دسو تہاڈا کی خیال ہے علماء دے وچوں بندے بولے انہاں کیا ہوا کبیر سنیا دا بندہ بڑا سمجھدار ہے بڑی عمر دا ہے وہ بندہ ایڈیاں گلاں نہیں کر سکدا اس بچے نوں غلط فہمی ہوئی ہونی ہے اینوں پوری سمجھ نہیں اس گل ہور وے کیتی ہونی ہے اس گل ہور وے سمجھی ہے اس نوں پورا پتہ نہیں وہ بندہ دا بڑا دانا ہے بڑا عاقل بڑا سمجھدار ہے ہوا شیخ کبیر وہ سمجھدار بھی بڑا ہے بڑا سمجھدار ہے بڑی عمر دا بندہ انہاں گلاں نہیں کر سکدا حضور چپ کر کے وہ بچے
بچہ بھی بہ گیا ہے انہیں رولا نہیں پایا انہیں شور نہیں کیتا انہیں اپنے مالک کو پکاریا ہے تے اپنے مالک کو صبر دی دعا کی ہے صبر دی دعا یا اللہ میں تو حق لے کے آیا یہ سارے بیان دے وہ سمجھدار وہ بڑا دانا ہے وہ شیخ کبیر ہے وہ دانا ہے عاقل ہے سمجھدار ہے میں تو حق لے کے آیا سی اکھاں آنسواں نال بھر گئی سر جھکا کے بیٹھ گیا رون لگ پیا اجے اکھ دے وچ آنسو ہے اکھ چوں باہر نہیں نکلیا صبر کیتا بے صبر ہو کے پیچھے دوڑیا نہیں وہ تو رونا نہیں پایا یہی میرے کی پتا میں سچا بیان میں سچی کر بیان کرنا بے صبر نہ بنیا حوصلے نال قوت برداشت نال اپنے مالک کی توفیق دیتی ہوئی صبر دے نال بیٹھ گیا پر دل وچ یہ خیال آیا کہ سونیا مالکا عزتاں تو دینی ہے اکھ ہجواں نال بھری گئی پر اجے آنسو اکھ باہر نہیں آیا رب دا فرشتہ جبرائیل رب دا قرآن لے کے آ گیا اللہ سونے دی پاک بارگاہ دے وچوں مالک دی پاک بارگاہ دے وچوں ساڈے مالک نے ساڈے کریم خالق نے جبرائیل نو فرمایا جبرائیل جا میرا قرآن لے جا میرے محبوب دی پاک بارگاہ دے اندر قرآن دی آیتاں فیصلہ کر دے پیش کر دے پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ اللہ سونے نے اس بچے جس کا نام سی عمر اس نے صبر کرن دی دولت نال اس نے حق دے اندر اپنے پاک کلام قرآن دی آیتاں اتاریاں فرمایا سنیا اے بازار دے کاجل والیا تیرا رب پیار پائے یحلفون باللہ ما قالوا سنیا جنہیں تیرا عمر پیار لائے گل وہ سچی ہے جنہیں تھوڑے عمر نے جان کیتی ہے نا ایک گل سچی ہے حضور دا چہرہ چمک اٹھیا آپ اپنی جگہ کھڑے ہوئے اور چل کے اس بچے دے قریب گئے اور اس دے کان نو پکڑ کے پیار نال جویں کسی بچے دے بندہ کان نو پکڑ کے پیار نال اس جگہ تے وصل گئے نا تھوڑا جہا نکلتا ہے آپ نے پیار نال اس کا کان تھوڑا جہا ملیا اور آکھیا سینے تے ہاتھ پھیریا اور آکھیا تیرا کیا حوصلہ ہے تیرے جسم کی کیا صداقت ہے کہ جس کی سچائی اور شفار لگی گئی ہے خوش ہو جا آپ نے اس نو سینے نہ لگایا اس کا مٹھا چویا اور مبارکباد دی تن مبارک ہوئے تیرے صبر کی بدولت تیرے حق میں تیرے مالک نے قرآن دیا ہے بھائی جان صبر دی دولت اپناؤ اپنے آپ کو الٹا نہ سمجھو اپنے باہر نہ ہو جے تھوڑا جا اختیار ہے کہ حوصلے وچ اپنے آپ کو رکھو میاں بیوی ہیں کہ حوصلے وچ رہن بڑے ہیں کہ چھوٹے نال صبر دے نال رہن قوت برداشت اپنے مالک کو اپناؤ یہی تے نہ بنو کہ بندے آخر یار اس کی کیتا ایک مہینہ ہو گیا نہ بندہ گھر جو کروے نہ باہر جو ہوئے کہیں دے نام ہوئے اپنے مالک کو صبر منگیا کرو کبھی غصہ آوے دیوارہ سکول کے دیواروں کے اوپر لکھے ہوتے ہیں بھائی پہلوان وہ نہیں ہوتا جہاں اپنے بندے مقابل کو پچھاڑ لوے گرا لوے ڈھا لوے پہلوان وہ ہے جہاں اپنے غصے پہ قابو کر لے
اپنے مالک کو حوصلہ ملیا کرو، صبر ملیا کرو، اور اپنی دعاؤں میں دعا شامل کرو کہ یا مالک سن صبر اور شکر کرنے والے بچوں بنا، سن صبر اور شکر کی دولت عطا فرما، تو بدے برداشت عطا فرما، سن حوصلہ عطا فرما۔ انشاءاللہ ایک بڑی بڑی نعمت ہے، اور اس کا رزالٹ میں تو ہم آئے گا نا سامنے، فوری رزالٹ نہیں کا کسی شہر کا رزالٹ جب آئے گا حوصلہ کرن کے بعد پھر تو اس کا رزالٹ آئے گا، اس نے اپنے مالک کا پھر دوبارہ شکر ادا کرو گے، یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ میں فلانے موقع پہ حوصلہ اور صبر کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ کا دعا گو ہاں اللہ کریم میرے تھانوں سارے حوصلہ صبر اور قوت برداشت کی دولت عطا فرمائے۔